السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر درشن کمار ہے، میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بلڈ پریشر، اور بلڈ پریشر بہت سارے لوگوں میں مجھے جو اپنی کلینک میں پریشانی ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے، بلڈ پریشر ہمارا خاندانی مسئلہ ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے کوئی ایسی بڑی بیماری نہیں ہے۔ تو بلڈ پریشر بیسیکلی جو ہے ایک خاموش قاتل ہے۔ خاموش قاتل کیا؟ خاموش قاتل سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کوئی سمٹمز دیتا ہی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں میں کوئی تکلیفیں پیدا ہی نہیں کرتا، اور خاموشی سے وہ نقصانات کرتا چلا جاتا ہے، اور جسم میں ایسے ایسے نقصانات کر دیتا ہے جس کا انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، اور جب تک وہ اس چیز کا سمجھ آتی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ سب لوگوں کو التجا ہے کہ اس بات کو بظاہر اچھے طریقے سے سمجھیں کہ بلڈ پریشر ہے کیا، بلڈ پریشر سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، بلڈ پریشر کو ہم عمومی حالات میں کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، بلڈ پریشر کتنا رہنا چاہیے، اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بلڈ پریشر، فشار خون، ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر ایک ایسا مرض ہے جس میں بلڈ پریشر بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نارملی اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے۔ تو بلڈ پریشر اگر ہم بائی ڈیفینیشن کریں تو دل کی دھڑکن ملٹی پلائی بائی پیریفرل ویسکولر ریزسٹنس، پیچھے شریانوں کی رفتار اور دل کی رفتار کو ملا کے جو ہے وہ بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ دل جو ہے خون پورے جسم میں پہنچاتا ہے، اگر یہ بلڈ پریشر کی شکایات ہونا شروع ہو جائیں گی تو خون کی روانی متاثر ہوگی، آپ کے جسم کے دور حصوں میں جیسے پیروں کی طرف سپلائمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے دل کی طرف راستوں میں گردوں کی طرف سپلائمنٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی، جس کے نقصانات ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عمومی حالات میں بلڈ پریشر ایک نارمل انسان کا اوپر کا 120 اور نیچے کا 80 ہونا چاہیے، لیکن یہ وزن سے بھی ریلیٹڈ، ہر مریض کا اتنا نہیں رہ سکتا، جس کا وزن کم ہے، جیسے بچیاں ہیں، ایڈولیسنٹ ہیں، ان کا 110-70 بھی نارمل ہے، 180 بھی نارمل ہے۔ تو یہ رینجز ہوتی ہیں، جو اوپر کی رینج ہے 100 سے لے کے 120، اوپر والا 130 سے اوپر نہ جائے، نیچے والا 85 سے اوپر نہ جائے۔ اگر اس سے اوپر جاتا ہے تو ہم اسے فشار خون، ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کے عموماً سمٹمز کوئی نہیں ہوتے، بٹ کچھ لوگوں میں بلڈ پریشر کے سمٹمز ہو سکتے ہیں، جیسے دل کی دھڑکن کا بڑھنا، سینے میں درد کا ہو جانا، سانس کا پھولنا، چلنے سے سانس کا رہنا، آنکھوں کے پردے کے خرابی کا ہو جانا، آنکھوں کو نظر میں دھندلاہٹ سا آ جانا، پیروں میں سوجن کا آ جانا، تھکاوٹ کا محسوس ہونا، الٹی متلی کا رہنا، یہ ایک کچھ سمٹمز ہو سکتے ہیں جب یہ کمپلیکیشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو ہم کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بلڈ پریشر کو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ایک دفعہ ہمیں پتہ پڑ گیا ہے تو ہم پہلے بلڈ پریشر کو کنفرم کریں کہ ہاں ہمیں بلڈ پریشر تو نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر چیک کرانے سے پہلے ہمیں سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ سگریٹ ایک دم پی کے ہم بلڈ پریشر چیک کرائیں گے بڑا ہوا ملے گا۔ کیفین سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، تو چائے کافی پی کے ایک دم سے بلڈ پریشر چیک نہ کرائیں، ورزش کر کے ایک دم سے بلڈ پریشر چیک نہ کرائیں، ایک دم تیزی سے واک کرتے ہوئے اس کلینک میں چلے گئے، فارغ بیٹھا تھا ڈاکٹر آپ نے بلڈ پریشر چیک کرایا، بڑا ہوا ملے گا۔ اس دوران تھوڑا سا ریسٹنگ کنڈیشن میں 5 سے 10 منٹ کی ریسٹ کر کے پھر بلڈ پریشر کو چیک کرائیں۔ بلڈ پریشر کو عمومی حالات میں صحیح طریقے سے چیک کرانا چاہیے، جس میں جو کف ہے وہ 2/3 حصہ بازو کو کمپلیٹ سرکل کرے۔ اس سے اگر سختی سے بلڈ پریشر جب پکڑ کے چیک کیا جاتا ہے تو اس سے بھی پرابلم آنے کے چانس رہتے ہیں۔ تو کہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اپنی غذائیت کو پرہیز کرنا ہوگا، ساتھ ساتھ آپ کو کچھ کھانے پینے کی احتیاط کرنی ہوگی۔ پہلا یہ کرنا ہوتا ہے کہ وزن کو کم کرنے سے بلڈ پریشر کو عمومی حالات میں ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ کا وزن اگر 10 پاؤنڈ کے قریب نیچے آ جاتا ہے تو اس سے بلڈ پریشر 10 ملی میٹر مرکوری بلڈ پریشر نیچے آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے ورزش کرنے سے بھی 4 سے 10 ملی میٹر مرکوری جو ہے ملی میٹر آف ایچ جی بلڈ پریشر کو ہم نیچے کر سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پہ ورزش کی جائے، وزن کو کم کیا جائے اور صحت مند غذائیت کا استعمال کیا جائے، جو میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی کہ اپنے آٹے میں گوندھتے ہوئے نمک نہیں ڈالنا ہے، چھڑک کے نمک استعمال نہیں کرنا ہے، سالن میں ذائقے کے لیے نمک ڈالنا ہے، بڑے چھوٹے کا گوشت ہفتے میں 1 دفعہ، مچھی مرغی ہفتے میں 2 دفعہ، سبزیاں سب کھانا ہے، دالیں سب لینی ہیں، چاول ابلے ہوئے کھانے ہیں، دودھ کا بغیر ملائی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بلڈ پریشر اگر ہم کنٹرول نہیں کرتے تو ہوگا کیا؟ ہمیں فالج کا اٹیک ہونے کے چانس ہیں، دل کے اٹیک کے چانس ہیں، گردے کے خرابی کے چانس ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلڈ ویسلز نارملی ایک سیدھی طرح سے بلڈ چل رہا ہے،
اگر بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ ڈیمیجنگ افیکٹس کے ساتھ بلڈ پریشر رن کر رہا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر کنٹینیوسلی بلڈ پریشر پرسسٹنٹلی ہائی رہے گا تو کیا ہمیں پرابلم آئے گی، جس میں ہمیں فالج، ہمارے آنکھوں کے پردے کی روشنی میں ایک تبدیلی کا ہو جانا، ہمارے دماغ کی کمزوریوں کا ہو جانا، بار بار سر میں شدت کا درد کا رہ جانا، جھٹکوں کا محسوس ہونا، ہمارے شوگر کے ہونے کے چانس کا بڑھ جانا، ہمیں آنکھوں کے پردے کی خرابی کا ہو جانا، ہمیں اس کے علاوہ دل کے اٹیک کی وجہ سے اور دل کے پمپنگ کام کرنے کی صلاحیت میں خرابی کا ہو جانا، اور گردوں کے خرابی، گردوں کے کمزوریاں، اور 7% آف پاپولیشن آف پاکستان جو ڈائلسس پہ جا رہی ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے، کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، ان میں بلڈ پریشر ایک عمومی وجہ دیکھی گئی ہے۔ بہت سارے لوگوں میں بلڈ پریشر کو کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ بلڈ پریشر ہمارے جینیٹک ریزنس، کیونکہ ہمیں ایشینس، افریقنس میں بہت زیادہ دیکھا گیا ہے، ہم صحت مند زندگی گزار رہے ہوتے ہیں بہت صحت مندی کے ساتھ، ہم ورزش کم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم کھانا کھا کے ایک دم سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے بھی بلڈ پریشر کے عمومی والدین کو بلڈ پریشر ہے تو بچوں کو ہونے کے چانس بھی زیادہ تر دیکھے گئے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ نے ڈائٹ کا استعمال اپنی اعتدال پسندی سے کرنا ہے، جس میں ناشتہ آپ نے 9 بجے کیا، 11 بجے آپ نے پھل کھا لیا، 2 بجے آپ نے کھانا کھا لیا، چائے کے ساتھ شام کو 5-6 بجے کے قریب رات کو سوتے ہوئے دودھ لے لیا۔ یہ ایک سرکل کا کیلورک چارٹ ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں ہمیں عموماً مدد دے سکتی ہیں، جیسے لیفی گرینی ویجیٹیبلس ہیں، بیریز ہیں، لو فیٹ کی دہی، بغیر بلائی کی دہی ہے، گارلک ہے، فیٹی فش ہے، پسٹاچوز ہیں، اوٹ میلس ہیں، سیڈس ہیں، اولیو آئل ہے، ان سے کھانے سے ہمیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ انہوں نے ہفتے میں ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر ضرور چیک کرائیں، ٹھیک ہے؟ اور میں نے پہلے ہی اپنے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا، تو بلڈ پریشر چیک کرنے سے پہلے کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے، جیسے سگریٹ نوشی نہیں کی جائے، اس کے علاوہ واک کر کے ایک دم سے بلڈ پریشر چیک نہیں کرایا جائے، کافی چائے پی کے ایک دم سے بلڈ پریشر چیک نہیں کرایا جائے۔ دوسرا جو ہے، بلڈ پریشر ایک دم سے بڑھا ہوا ہو تو ایک دم سے زبان کے نیچے گولی نہیں رکھی جائے، کیونکہ اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ تو بلڈ پریشر کی اس چھوٹی گولی کو کھایا جا سکتا ہے ضرورت کے حساب سے، اگر آپ کو تکلیفیں زیادہ یا آپ کو سیکنڈری آرگن ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ دوسرا، بلڈ پریشر کو مستقل دیکھا یہ گیا ہے کہ 3 مہینے کی ہم اعتدال پسندی سے اپنے بلڈ پریشر کو 10 ملی میٹر HG کو نیچے لا سکتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کا 140 145 اوپر کا رہتا ہے، نیچے کا 95 رہتا ہے، تو اگر یہ 4-6 سال 10 سال تک کنٹرول نہیں کیا گیا تو نقصانات ہوں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے۔ لیکن اگر ہم واک، ورزش، وزن کی کمی اور اپنے کھانے کی احتیاط کریں گے تو اس سے ہم بغیر دوا کے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوائیاں کیا کھائی جا سکتی ہیں؟ عموماً حالات پہ ایک دوا سے کنٹرول نہیں ہوتا تو 2 سے کنٹرول نہیں ہوتا، 3 سے کنٹرول نہیں ہوتا، 4 ایک مریض کو WHO کہتا ہے کہ 4 گولیاں ایک ساتھ دی جا سکتی ہیں جب تک اس کو ریزسٹنٹ ہائپر ٹینشن نہ کہا جائے۔ تو یہ میرے صرف مشورہ آپ لوگوں کے لیے ہوگا کہ بلڈ پریشر کو کیا ہے۔ بلڈ پریشر ایک فشار خون ہے جس کے نقصانات ہیں، اس کو خاموش قاتل ہے جس کے نقصانات زیادہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو پرہیز کرنی چاہیے، جس میں نمک کا استعمال اعتدال پسندی سے، چربی کا استعمال کم مقدار میں، واک کرنی چاہیے، کھانے میں پرہیز کے ساتھ ساتھ وزن کو کم کرنا چاہیے، اور ایکسرسائزز کرنی چاہیے، اور کچھ کھانوں میں احتیاط کرنے سے اللہ کے حکم سے آپ بہت ساری چیزوں سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ شکریہ۔